بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سید ابوالعلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی تحریروں میں اتنے کمالات بلکہ اتنی کرامتیں ہیں کہ ان پر گفتگو کے لیے 10-15 منٹ کیا 10-15 دن بھی ناکافی ہیں۔ مولانا کی تحریروں کا سب سے بڑا کمال اور ان کی تحریروں کی سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ جو شخص مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کو پڑھتا ہے اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہو جاتی ہے، اس کے دل میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا ہو جاتی ہے، اس کے دل میں اسلام کی محبت پیدا ہو جاتی ہے، اس کے دل میں اسلام کی تاریخ اور اسلام کی تہذیب کا جو سکہ ہے وہ نقش ہو جاتا ہے، جو اس کی عظمت ہے وہ نقش ہو جاتی ہے۔ تو کسی مسلمان کے لیے اس سے بڑی سعادت کیا ہو سکتی ہے کہ کوئی تحریر اس کو اللہ تعالیٰ سے قریب کر دے، اس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے سرشار کر دے، اس کو اسلام کی عظمت رفتہ یاد دلا دے اور اس عظمت رفتہ کی بحالی پر اس کو مائل کر دے۔ تو مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ ان کی تحریریں ہمیں اس سعادت سے ہمکنار کرتی ہیں کہ وہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیتی ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کر دیتی ہیں، امت مسلمہ کی عظمت کا ہمیں احساس دلاتی ہیں، اسلام کی عظمت کا ہمیں احساس دلاتی ہیں۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے جس زمانے میں اپنے کام کی ابتدا کی، یہ وہ زمانہ تھا کہ جب یہ بات کہی جاتی تھی کہ اسلام بلا شبہ ایک بڑا مذہب ہے، ایک بڑا دین ہے، اس کے ماننے والوں کی تعداد کروڑوں میں ہے، لیکن اسلام اب کوئی ایسا دین نہیں ہے کہ جو انسانوں کی اجتماعی زندگی میں کوئی بڑا تغیر لا سکتا ہو، یہ کہ اسلام کا ریاست اور سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یعنی مولانا کے زمانے میں بہت بڑے بڑے علماء گزرے، لیکن ان کی تحریروں میں ہمیں یہ بات نہیں ملتی کہ وہ اسلام کو ایک ضابطۂ حیات کے طور پر، ایک مکمل ضابطۂ حیات کے طور پر پیش کرتے ہوں۔ مولانا مودودی کا کمال یہ ہے کہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تحریروں کے ذریعے سے، اپنے لٹریچر کے ذریعے سے مسلمانوں کو یہ بات یاد دلائی کہ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے اور مسلمانوں کو اسلام کی مکمل ضابطۂ حیات ہونے کی طرف لوٹنا ہے اور ان کو مسلمانوں کو اپنی عظمت رفتہ بحال کرنی ہے۔ ایک بات تو مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی تحریروں نے اور ان کے لٹریچر نے ہمیں یہ بتائی۔ دوسری بات مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تحریروں کے ذریعے سے مسلمانوں تک یہ کمیونیکیٹ کی کہ انہوں نے بتایا کہ اسلام دنیا میں مغلوب ہونے کے لیے نہیں آیا ہے، غالب ہونے کے لیے آیا ہے۔ یعنی مسلمانوں نے جو انگریزوں کا تسلط تھا یا مسلم دنیا کے دوسرے ملکوں میں دوسری یورپی اقوام کا تسلط تھا، اس کو دل و جان سے قبول کر لیا تھا اور مسلمانوں میں ایک ایسا طبقہ پیدا ہو گیا تھا کہ جو غلامی کو جسٹیفائی کر رہا تھا۔ لیکن مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی تحریروں نے مسلمانوں کو بتایا کہ یہ جو مغلوبیت ہے یہ اسلام کے مزاج سے، اس کے عقائد سے، اس کے پورے بندوبست سے بالکل متصادم ہے اور اسلام دنیا میں مغلوب ہونے کے لیے آیا ہی نہیں ہے۔ اور مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے احساس کی سطح پر، دلیل کی سطح پر، جذبے کی سطح پر مسلمانوں کو یہ بات باور کرائی کہ اسلام غالب آنے کے لیے آیا ہے۔ اور مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی تحریروں کا یہ اعجاز ہے کہ اس وقت پورے عالم اسلام میں آپ کو جہاں جہاں بھی کوئی شخص آپ کو یہ بات کرتا ہوا نظر آتا ہے کہ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے اور اسلام مغلوب ہونے کے لیے نہیں آیا ہے، غالب ہونے کے لیے آیا ہے، تو آپ جہاں جس شخص کو یہ بات کرتے ہوئے دیکھیں، آپ یہ بات سمجھ لیں کہ وہ مولانا مودودی کی زبان استعمال کر رہا ہے، مولانا مودودی کے علم کلام کو بروئے کار لا رہا ہے، مولانا مودودی کی دلیل کو استعمال کر رہا ہے، اس لیے کہ مولانا مودودی سے پہلے یہ بات نہ کسی نے کہی، نہ ان کے بعد مولانا مودودی کے بعد یہ بات کسی نے اس طرح سے کہی جس طرح سے کہ مولانا نے فرمائی ہے۔ مولانا مودودی کا کمال صرف یہ نہیں ہے کہ وہ ہمارے اندر حق کا شعور پیدا کرتے ہیں، یعنی اسلام کا شعور پیدا کرتے ہیں۔ اسلامی تعلیمات کی روشنی میں یا اسلام کی تاریخ اور تہذیب کی روشنی میں حق کا شعور پیدا کرنا بھی بہت بڑی بات ہے، لیکن مولانا مودودی کا کمال یہ ہے کہ ان کی تحریریں ایک جانب ہمارے اندر حق کا شعور پیدا کرتی ہیں اور دوسری جانب وہ ہمیں باطل سے آگاہ کرتی ہیں۔ یعنی وہ ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ باطل اپنی نہاد میں کیا ہے، اپنی خصلت میں کیا ہے، اس کی نوعیت کیا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ جو باطل ہے، یعنی مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے جب اپنے کام کی ابتدا کی تو باطل ہر طرف غالب تھا، اسی کی تہذیب غالب تھی، اسی کی تاریخ غالب تھی، اسی کے علوم کا غلبہ تھا، اسی کے فنون کا غلبہ تھا، اور مسلمانوں کو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جیسے یہ غلبہ دائمی ہے اور اس سے نجات کی کوئی صورت نہیں ہے۔ لیکن مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے باطل کی جو تنقید لکھی ہے اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے
وہ ہمیں بتاتی ہے کہ باطل کتنا کمزور ہے، وہ کتنا نحیف و نزار ہے، اس کے اندر کتنے تضادات ہیں۔ چنانچہ جو شخص مولانا مودودی کی تحریریں پڑھتا ہے، اس کے ذہن سے، اس کے دل سے باطل کی عظمت کا جو قصہ ہے وہ مکمل طور پر نکل جاتا ہے، اور وہ باطل کی گرفت سے مکمل طور پر آزاد ہو جاتا ہے، اور وہ مکمل آزاد انسان کی حیثیت سے اسلام کو دیکھنے لگتا ہے اور اسلام کو برتنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ یہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا اتنا بڑا کارنامہ ہے کہ مولانا مودودی کے کنٹمپریریز میں سے، یعنی مولانا مودودی کے معاصرین میں سے کسی کو یہ توفیق نہیں ہوئی کہ وہ یہ کام کر سکتا۔ حالانکہ مولانا نے جس زمانے میں اپنے کام کی ابتدا کی وہ قحط الرجال کا زمانہ نہیں تھا، بہت بڑے بڑے علماء اس زمانے میں بر صغیر کے منظرنامے پر موجود تھے، لیکن مولانا مودودی واحد شخصیت ہیں کہ جنہوں نے ایک طرف کمیونزم کی تنقید لکھی، دوسری جانب انہوں نے سرمایہ دارانہ تہذیب کی تنقید لکھی، ان کے باطنی نقائص کو انہوں نے عیاں کیا، انہوں نے ان کے ظاہری کانٹرڈکشنز کو عیاں کیا، اور مسلمانوں کے ذہن پر ان تمام نظاموں کا جو تسلط تھا اس کو توڑ دیا، اور کروڑوں مسلمانوں کو مسلمان ہونے کی توفیق عطا کرنے میں وہ شامل ہو گئے۔ یعنی اگر مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نہ ہوتے تو بر صغیر کے مسلمانوں کی یعنی آبادی کا ایک بہت بڑا حصہ کمیونزم کے زیر اثر چلا گیا تھا۔ یعنی خاص طور پر وہ طبقہ کہ جس کو آپ جدید تعلیم یافتہ طبقہ کہتے ہیں، جو اسکولوں، کالجوں اور یونیورسٹیوں کا فارغ التحصیل ہے، اس طبقے کے اوپر بائیں بازو کا یا کمیونزم کا اتنا زبردست غلبہ تھا کہ ایک زمانہ تھا کہ بر صغیر میں یہ سوچا نہیں جا سکتا تھا کہ کوئی آدمی صاحب علم ہوگا اور وہ کمیونسٹ نہیں ہوگا، کوئی آدمی ذہین ہوگا اور وہ سوشلسٹ نہیں ہوگا، کوئی آدمی شاعر ہوگا، ادیب ہوگا، دانشور ہوگا اور اس پر کمیونزم کا کوئی اثر نہیں ہوگا، یہ سوچا نہیں جا سکتا تھا۔ لیکن مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی تنقید نے نظریاتی سطح پر بھی، نظری سطح پر بھی کمیونزم کا اور کیپٹلزم کا توڑ کیا، اور عملی جد و جہد کی سطح پر بھی انہوں نے ایک ایسی صورتحال پیدا کی کہ جس کے نتیجے میں بر صغیر کے منظرنامے سے، بالخصوص پاکستان کے منظرنامے سے، کمیونزم اور سوشلزم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پسپا ہو گیا۔ یعنی یہ بات ہمیں بہت اچھی طرح سے یاد ہے، اس لیے کہ یہ زیادہ پرانی بات نہیں ہے کہ سن 1960 اور 70 کی دہائی میں پاکستان کے اعلیٰ تعلیمی اداروں میں تصور نہیں کیا جا سکتا تھا کہ کوئی شخص اسلام کا نام وہاں پر لے سکے، کوئی نوجوان وہاں اسلام کا نام لے سکے، یا وہاں پر وہ داڑھی رکھ کر جا سکے، یا وہ کوئی لڑکی، کوئی بچی وہاں پر پردے کو آبزرو کر سکے، پردہ کر سکے، یہ سوچا نہیں جا سکتا تھا۔ اس لیے کہ یہ تمام چیزیں کمیونسٹوں کے زیر اثر پسماندگی کی علامت سمجھی جاتی تھیں، ذہنی پستی کی علامت سمجھی جاتی تھیں، کم علمی کی علامت سمجھی جاتی تھیں، لیکن مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی فکر کی برپا کی ہوئی تحریک نے، یعنی اسلامی جمعیت طلباء نے، مولانا مودودی کی لٹریچر اور اپنی جدوجہد سے دیکھتے ہی دیکھتے ایک ایسی فضا پیدا کی کہ جس میں کروڑوں نوجوانوں کا اسلام کے اوپر اعتماد بحال ہوا، اور جو باطل کا غلبہ ان کے ذہنوں پر اور ان کے قلوب پر تھا وہ ٹوٹ گیا، اور کروڑوں مسلمان نوجوان جو تھے وہ اسلام کی آغوش میں چلے گئے، اور انہوں نے پاکستان کے اعلیٰ تعلیمی اداروں سے کمیونسٹوں کو پسپا کر دیا اور ان کے غلبے اور تسلط کو توڑ دیا۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی تحریروں کا، ان کے لٹریچر کا ایک اعجاز یہ ہے کہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کو پڑھتے ہوئے ہمارے اندر مولانا مودودی کی حمایت کا جذبہ نہیں پیدا ہوتا، اسلامی جمعیت طلباء کی حمایت کا جذبہ پیدا نہیں ہوتا، یا جماعت اسلامی کی حمایت کا جذبہ نہیں پیدا ہوتا، یا کسی مسلک اور کسی فرقے کی حمایت کا جذبہ پیدا نہیں ہوتا، بلکہ ہمارے اندر اسلام کی حمایت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اسلامی تہذیب کی حمایت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اسلامی تاریخ کی حمایت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا لٹریچر ایک ایسا لٹریچر ہے کہ جس میں جو قطعی طور پر انا مرکز نہیں ہے، ایگو سینٹرک نہیں ہے، یعنی مولانا مودودی کی ذات کا یا ان کے تشخص کا کوئی پرتو ہمیں مولانا مودودی کے لٹریچر میں نظر نہیں آتا۔